ایمان کی جو اللہ نے بیان فرمائی اس کا ذکر کیا۔ جیسے آپ زرگر کے پاس جاتے ہیں، سونا لے کر جاتے ہیں، اس کے پاس ایک وٹی سی ہوتی ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن جو کتابوں میں پڑھی اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ جب وہ سونے پر لگاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ سونا کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے۔ تو جس آدمی کو آج سے فکر کرے اس کا آگے جو ہے علاج بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ ترجمہ پہلے سن لیں۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں اذا جب ذکر اللہ، جب ان کے سامنے واجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واجلت قلوبہم، اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہمیں، ہر بیماری کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اس کا ساتھ علاج بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ بد نصیب لوگ ہیں، جب پتہ ہے کہ مرنا ہے تو پھر بھی اللہ کے قریب جو ہے آنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے قلب جو ہیں، ان کے ایمان جو ہیں، ہاں قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے واجلت قلوبہم، وہ اللہ کی بڑائی سے، صبر سے ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتی ہیں۔ یار جس مالک نے ہمیں بھیجا ہے اس کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ایمان والا جو ہے اس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، ادھر خوف آ گیا، ادھر ڈر آ گیا۔ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، فرمایا جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا ان کے ایمان میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان اور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایماناً وعلی ربہم یتوکلون، تو فرمایا جب پھر اس کے بعد وہ توکل کرتے ہیں تو حضرات گرامی ایک کسوٹی ہے، اگر مجھے نماز پڑھنے میں سکون نہیں آتا ہے، نماز پڑھتا ہوں قلب جو ہے کسی اور جگہ جاتا ہے، کوئی عالم دین کوئی بھی بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دل کرتا ہے یار کی مصیبت قلب پہ گیا ہے، تو وہ عالم کا قصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں قبر کی فکر کرو، جس نے ہمیں بھیجا ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہے اس سے جب ہم نے چہرہ جو ہے اپنا پھیر دیا ہے تو وہاں پر جب قبر میں ماں بھی ساتھ نہیں ہوگی، باپ بھی نہیں ہوگا، کتنے لوگوں نے اپنی ماؤں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں مٹی کے گڑھے میں جو ہے وہ دفن کیا ہے۔ اتنے بے وفائی ہے، ہم تو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پیچھے وہ کس کے سپرد ہوتا ہے؟ دنیا میں ہم اللہ کے سپرد نہیں ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، پھر سے ہم زبان سے بولتے ہیں یا اللہ تیرے سپرد ہے۔ اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے نا، کہ میرا پکار آتی ہے، میرا بلاوا آتا ہے، یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں میں نے پیدا کیا ہے۔ زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جب کبھی مصیبت میں ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو آپ اپنی اولاد سے بھی کہتے ہیں بھائی زندگی ساری میرے بیٹے اس کا خیال کرنا، اس نے فلاں مقام پر مجھ پر کیا کیا تھا، احسان کیا تھا، ایسے ہوتا ہے نا، احسان کیا تھا، کوئی پانی پلا دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنے سے ہماری زبان جو ہے خاموش نہیں ہوتی۔ یار اللہ اتنا ہم نے اس کو یتیم کر دیا ہے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جس نے ایک دفعہ وہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو نسلیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، بستیاں ہی تباہ کی تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں آج کا دن بڑا قیمتی ایام ہے، خدا کے لیے کوشش کریں اللہ کو منانے کی، کوشش کریں اللہ کو منانے کی۔ آج میں کل لاہور سے میں نے ایک کتاب میں جب پڑھتا ہوں نا کوئی
کتب میری نگاہ سے گزرتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے کہ خدا کرے وہ کتاب میرے پاس آئے تاکہ اس کو میں اپنا میں پڑھوں۔ تو علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب میں نے وہ بائی ڈاک منگائی، اس میں جب میں نے پڑھا ہے تو اللہ نے، اس کے رسول نے اس میں قرآن پاک کی آیات، حدیث پاک میں کوئی چیز قیامت کے بارے میں پنہا جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ عید کے بعد دوسرا جمعہ ہے تو موت کے بارے بات کروں۔ تو اس کے بارے یہ بھی سن لیں، جب میں نے یہ موت کا بیان کیا 3 آدمی میرے پاس آ گئے، 2-3 آدمی یکے بات ہی کرے، مولوی صاحب ان موت کی گھر چھاڑی دو، یہ گھر جائیے بوڑھی کول، اس سے ڈر لگتا ہے۔ جب ہم باہر کاروبار کرتے ہیں وہاں پر خوف آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں اپنی بات تو نہیں کرتا ہوں نا، زندگی آپ کی 63 سال ہوگی، زندگی آپ کی 100 سال ہوگی، کروڑ سال کر لیں تو رہنا پھر بھی کہاں پر ہے؟ قبر میں ہے۔ لہذا آج اللہ سے وعدہ کریں اور توبہ کریں، کبھی دین کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ کو عمل نہیں کرتا تو نہ کریں، لیکن بلا وجہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں جو ہے وہ نہ جائیں۔ تو حضرات گرامی، میں نے آیت پڑھی ہے، اب اس کی تفسیر کل میں نے کی تھی، تفسیر قرآن بالقرآن۔ ایک آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی، اس کی تفسیر میں نے قرآن پاک سے بیان کی۔ آج میرا خیال ہے اس کی تفسیر 5-10 منٹ میں حضور علیہ السلام کی زبان سے بیان کرتا ہوں کہ قبر کا عذاب تو ہے، یہ بیان ہوا۔ تو جس کو قرآن پاک سننے میں ڈر نہیں محسوس ہوتا، خوف نہیں آتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے عذاب کو میں ہر وقت جو ہے میں دعوت جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ 2-3 حدیث پاک کے چھوٹی چھوٹی، اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے، میں بھی یاد کروں، آپ بھی جو ہے وہ یاد کریں۔ تو ایک نصیحت میں نے یہ بھی کرنی تھی بچوں کے بارے میں۔ آج کل جو دور ہے نا، میری بات صحیح لگے پھر بھی حقیقت ہے، صحیح نہ لگے پھر بھی حقیقت ہے، تو خدا کے لیے اپنی بچوں کو توشہ آخرت بنائیں، تاکہ کم از کم ان کو نمازی تو بنائیں، ان کو جھوٹ سے بولنا تو ہٹائیں، اور غیبت سے تو ان کو بچائیں جو آپ کام کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، ابھی سے خوف پیدا کریں، بیٹو اگر نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، جھوٹ بولو گے تو اللہ کا قہر ہوگا۔ جب نبی فرماتا ہے جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ہلاک ہوتا ہے، تو اس میں اور بات کیا رہ جاتی ہے؟ اپنی اولاد کو بھی کوشش فرمائیں ٹھیک کرنے کی۔ کچھ دکھ دل سے باتیں جو ہے میں اپنی نہیں کر رہا، جو آخری ایام میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ورد کرتا ہوں، تو سنیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبر کے ان معاذ بن جبل ما عمل آدمی عملا انجا لہو من عذاب القبر من ذکر اللہ۔ یا اللہ میرے اساتذہ اکرام پر رحمت فرما، جنہوں نے مجھے اس قابل فرمایا کہ میں قرآن اور نبی کا فرمان آپ کے سامنے اسی زبان میں پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ آیا ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے ایمان کیا ہوتے ہیں بھی؟ تازہ ہوتے ہیں، ان میں خوف خدا آتا ہے۔ تو اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنا یہ تو فرض ہے، روزہ صاحب یہ فرض ہے، لیکن قبر کے عذاب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ نجات دینے والا ہے من عذاب القبر من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے، کلمے کا۔ آپ 4 حصے بنا لیں، ایک حصے میں پڑھ لیا کریں لا الہ، یہ سوکھا ہے نا، اس واسطے میں دس رہے ہیں، یہ جو کمی پیشی آپ پر نہیں کر سکتے۔ زبان کو محفوظ رکھے گناہوں سے، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ہے تو آدھا گھنٹہ جو ہمارے شفیع ہیں نبی علیہ السلام ہیں، ان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی نہیں آتا، درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، اس سے تو کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر جو ہے، اللہم اجرنا من النار، جہنم سے معافی مانگتے رہے، اور
جنت سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں، جنت مانگتے رہیں، نبی علیہ السلام کی شفاعت مانگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہے عمل جو قبر سے بچانے والا ہے وہ کیا ہے بھی؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس کے بارے میں چھوٹی سی میں حدیث پاک قبر کے بارے بیان کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ذکر سنتے روتے تھے، لیکن جب قبرستان جاتے تھے نا تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ اب میں اپنے ضمیر میں جھانکوں، آپ جھانکیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے پارسا ہیں، میں تو اپنی گنہگاری کی بات کرتا ہوں کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ آج ہم نے بیٹے کو دفنایا، بھائی کو دفنایا، کل میں نے بھی اسی جگہ پر جانا ہے۔ تو صحابی کی سنت کیا ہے؟ جب جاتے اتنا روتے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے۔ عثمان غنی سے پوچھا تو فرمایا بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اگلے مراحل بھی اسے کامیاب ہوں گے۔ تو فرمایا میں اللہ کے عذاب سے روتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، باقی لوگوں کو چھوڑیں، آپ نے تو نبی کا فرمان پڑھا ہے جب قبرستان میں جائیں سگریٹ سے پرہیز کریں۔ جب قبرستان میں جائیں اتنی ہم پھر باتیں کرتے ہیں نا، میت ساتھ پڑی ہوتی ہے، میت ساتھ پڑی ہوتی ہے، اتنا ہم کہہ لگاتے ہیں کہ ہم اتنے مردود ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہمیں تھوڑا سا محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ریکویسٹ ہے میری، تھوڑا سا بچیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، فرمایا اے زید، اگر میں جو قبروں کے حالات میں دیکھتا ہوں اگر میں کھل کر بیان کر دوں تو مردوں کو قبروں میں دفن کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اب میں قبر جو ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبر ہر روز پکارتی ہے۔ ہم اسی سے پیدا ہوئے نا، مٹی سے سر جی، ابھی کو دالے تو نہیں ہے کہ ابھی سے قبر جو پیدا نہیں، مٹی جو پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو آخری دن کے بارے میں، رمضان شریف کے بارے میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں۔ کبھی خیال فرمائیں، آپ لاکھوں ربوں کے مالک ہیں، آپ کے حکم کے بغیر کوئی گھر میں کام نہیں کرتا۔ تو جب ہم جاتے ہیں وہی بیٹے پیار کرنے والے اپنی جب فوت ہوتا ہے جلدی ہوتی ہے کہ اس کو دفنا دو، اس کو دفنا دو۔ تو قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ تو یہ پکارتی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد مومن قبر میں آتا ہے تو قبر کو اللہ نے بڑی دنائی دی ہے، وہ کہتی ہے تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، اور جتنے لوگ میری پشت پر ہیں، زمین پر چلتے ہیں، ان میں سے تو مجھے بہت پیارا تھا۔ آپ بیٹھے ہیں نا، زمین بھی گواہی دے رہی ہے، تو مجھے بہت پیارا تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے، تو میرا تو حسن بھی دیکھے گا، میرا اخلاق بھی دیکھے گا۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے اس قدر وہ وسیع ہو جاتی ہے کہ ایک دروازہ اس کا جب کھل جاتا ہے جنت کا، اس میں خوشبوئیں آتی ہیں۔ جب کافر یا فاجر لوگ جاتی ہیں تو قبر کہتی ہے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ منحوس تھا، آج تو آیا ہے۔ تو زمین جو ہے، قبر جو ہے، ایسے اپنے آپ کو گھسیٹتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ دائیں بائیں طرف ہو جاتی ہیں۔ تو وہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو قیامت تک اس کا دروازہ جہنم کی گڑی کی طرف کھول دو، اس کو عذاب ہی عذاب ہوتا رہے گا۔
میرے بھائیوں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو نہ نیک بناؤ، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اسے اچھا قرآن پاک پڑھانے کی طاقت دو، توفیق دو۔ جس طریقے سے آپ دنیاوی خیال بڑا کرتے ہیں سکول میں جانے کا، اس سے بڑھ کر قرآن کو یتیم محکمہ نہ سمجھو، اس سے بڑھ کر جو ہے بچوں سے پیار کریں۔ اس دور میں ہمارے یہاں اہل حدیث کا زمین و آسمان کا فرق ہے عقائد کا، لیکن کوشش کرو کہ اپنی اولاد کے مذہب کو، عقیدے کو تباہ و برباد جو ہے وہ نہ کرو۔ ہم ہر معاملات میں پیسے خراب کر جائے تو ماں باپ پوچھتا ہے، جب بچہ ایک اختلافی جگہ پر جاتا ہے تو پھر ہم کبھی پوچھتے نہیں ہیں تو کہاں گیا ہے، تو کہاں گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش فرماؤ، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ جو میں نے چند حدیث پاک بیان کی ہے اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ تو کل سے انشاءاللہ حدیث پاک میں نے کل مغرب کو بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قمری مہینہ جو ہے یہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی عید جو ہے تم مناؤ۔ تو صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ، بڑا حضور علیہ السلام نا ایک بڑے پیارے موڈ میں تھے، یا نبی اللہ جی تیر بدل بابا ہو گیا تو پھر کی کریے؟ فرمایا جو 30 روزے ہو جاؤں نا تو پھر چند ویکھن کی بھی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ تو بڑے ایک نا خوش نبی میں وہ ہمارا بیٹا جو ہے آپ کا بچہ بھائی اس نے اتفاق گزارا، اس کو اللہ نے توفیق دی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا جس نے اچھے خون کا اچھے چیز کا مظاہرہ کیا، تو مغرب کی نماز کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ یہاں سے دعا کے ذریعے اٹھایا جائے گا۔ تو کل سے ہماری اللہ کے حکم سے فجر کی جو جماعت ہے یہ 4:45 پر ہوگی، 4:45۔ عشاء کا ٹائم میرا بتا دیا تھا آپ نے، عشاء کا ٹائم ہے۔ کل میرے اللہ نے چاہا زندگی ہوئی تو انشاءاللہ جماعت ہوگی۔ جیسے آپ کے گھروں کا آپ پر حق ہے، ایسے ہی مسجد کا جو ہے وہ آپ پر حق ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے جتنا ہو سکے، کیسر بھائی سے اس دفعہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کچھ خیال فرمائیں کہ مستری کو جو ہے